میرے محترم دوستو، قرآن حکیم کی ابتدائی آیات کے ضمن میں گزشتہ چند ایک جمعوں سے ذکر آ رہا ہے۔ چونکہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اس میں مکی آیاتیں بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر آیاتیں اور تفصیلات جو ہے وہ مدنی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، تجارت کے حوالے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، بہت عام معاملے کے متعلق اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر فرمایا۔ اسلامی احکامات میں جو سب سے آخری حکم، تقریباً اس کے بعد بھی چند ایک احکامات ضرور نازل ہوئے، لیکن اہمیت کے لحاظ سے جو اہم حکم نازل ہوا ہے وہ سود کا، اس کی تفصیلات اسی صورت میں ہے۔ مدینہ المنورہ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کے ذریعے مکہ المکرمہ میں جو کام کیا، تقریباً 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور اس حوالے سے بھرپور دلائل دیے گئے سمجھانے کے لیے، تاکہ جتنی مشرکین کفار ہیں بات ان کی سمجھ میں آئے۔ اب مدینہ پہنچنے کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ رکوع جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، 3 قسم کی طبقات سامنے آئے، 3 قسم کی جماعتیں سمجھ لیجیے، یا 3 قسم کے طبقے سامنے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ 3 طبقے مجموعی طور پر۔ مدینہ المنورہ آمد کے بعد پہلا طبقہ تو وہ تھا جو صاحب ایمان تھا، پکے مومن بنے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس پر آمنا و صدقنا کہا، ایمان لے۔ کبھی قبیلہ بنو سالم بن عوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ظہر کے کھانے پر مدعو تھے، کھانا کھانے کے بعد صحابہ اکرام کی ایک خواہش ہوئی جو وہاں رہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسجد نبوی سے دیر سویر تو آتے رہتے ہیں، لیکن اکثر ہم زمیندار ہیں، بہت دیر ہمیں ہو جاتی ہے جماعت میں شرکت کے لیے، اس لیے مسجد نبوی آنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھا دیں، ہمارے لیے اعزاز اور برکت بھی ہو جائے گا، اور یہ کہ ہمارے لیے محلی کی سطح پر ایک سہولت بھی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے،
ظہر کی نماز وہیں پر پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محلہ سالم ابن عوف میں ظہر کی نماز شروع فرمائی کہ اچانک تیسری رکعت کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، اللہ کا حکم ہوا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ لوگ سب کے سب، آپ بھی، آپ کے ساتھ 2 رکعت جو مسجد اقصی جو اس وقت مسلمانوں کا یعنی قبلہ تھا، نماز پڑھ رہے تھے اس کی طرف، فرمایا فوراً اپنا رخ موڑ دو مسجد اقصی سے بیت اللہ شریف کی طرف کر دو۔ بڑی عرصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف قبلہ بن جائے۔ ہجرت کے 17ویں سال جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو اللہ نے اس انداز سے پورا فرمایا کہ جب تک مکے میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارکہ حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ رہا ہے، یہیں پر نماز پڑھتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ باقی رخوں پر نماز نہیں ہوتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو، بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ اب جب ہجرت فرما دی، مدینہ المنورہ چلا گیا، تو مدینہ منورہ بیت اللہ شریف اور بیت المقدس کے درمیان آ گیا۔ اب اگر مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹ آتی ہے، اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹ آتی ہے، لیکن اللہ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ فرمایا بس یہ 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف آج کے دن کی ہو گئے، اب اپنا رخ پھیر دو سب کے سب بیت اللہ کی طرف کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے جو صفوں کی آخری صف تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، باقی جو صفیں تھے وہ ترتیب پر رہے، جو پہلی صف تھی وہ آخری بن گئی، جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی۔ لیکن جتنے بھی صحابہ تھے کسی نے بھی انکار نہیں فرمایا، آمنا وصدقنا، ایسا مضبوط ایمان تھا۔ یہ کیا ہو گیا نماز میں؟ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور اب 2 رکعت بیت اللہ کی طرف، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اتنا مضبوط ایمان تھا کہ نماز کے اندر سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کا حکم ہے۔ کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخ پھیر دیا۔ ایسے مضبوط ایمان تھے۔ جب بھی کوئی حکم آیا، اب دیکھیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ سب مسائل ہمارے رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمائے، یا یہ سب مسائل ہماری رہنمائی کے لیے سامنے آئے۔ ایک صحابی تھا، نام اس کا کچھ اور تھا،
اس وقت ذہن سے نکل گیا، لوگ اس کو ذوالیدین کہتے تھے، دو ہاتھوں والے. تو باقی لوگوں کی 4 ہاتھ ہے، 1 ہاتھ ہے، 3 ہاتھ ہے، سب کے 2 ہاتھ ہیں. اب اس صحابی رسول کو ذوالیدین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کے ہاتھ جگر کے نسبت سے ذرا لمبے تھے. وہ جب کھڑا ہوتا ہاتھ گھٹنوں سے نیچے چلے جاتے. اس لیے وہ آغا اجدل آسنی چیزی وہ داغا متعلق خبر وہ ایک بات مشہور ہو جاتے کسی کے حوالے سے، وہ جو لمبے ہاتھ ہیں اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، کہاں اسی کے متعلق. تو یہ اس پر ناراض بھی نہیں ہوتے تھے، یہ ان کا ایک لقب بن گیا، ذوالیدین، بڑے ہاتھوں والے. اتفاق کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. اب صحابہ کرام حد درجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے واقفیت رکھنے والے خاموش، تھوڑا سا مڑ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھئی 2 رکعت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، آیا عصر کی نماز 4 کی بجائے 2 ہو گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے؟ لیکن مجال کسی کا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ ہوا کیا. خاموش. اس ذوالیدین صحابی نے ہمت کی اور بہت ادب کے الفاظ کے ساتھ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسیتا ام نسیتا. بس یہ 2 الفاظ، انسیتا ام نسیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت عصر کے آپ سے بلا دیے گئے یا آپ بھول گئے؟ یعنی اللہ کا حکم آیا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ میں نے 2 پر سلام پھیر دی؟ فرمایا لا، کچھ بھی نہیں. نہیں یا رسول اللہ، 2 میں سے ایک بات ضرور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ ذوالیدین کیا کہہ رہا ہے؟ واقعی ایسا ہی ہے، میں نے 2 رکعت پر سلام پھیر دی. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہاں 2 رکعت. نہیں، فرمایا میں بھول گیا ہوں، بلایا نہیں گیا. ہاں 4 ہی رکعت ہے، 2 نہیں، عصر کی 2 رکعت نہیں ہے، 4 ہی ہیں. میں بھول گیا ہوں، 4 پر میں نے سلام پھیر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بات چیت ہو گئی تھی بیچ میں، اس لیے عصر کی نماز دوبارہ پڑھائی. سبحان اللہ. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں نہ بھولتے تو پھر سجدہ سہو کے مسائل بھی سامنے نہ آتے. جس نبی کے بھول امت کے لیے رحمت ہے اور اس نبی کا نہ بھولنا کتنا رحمت ہوگا. تو یہ مسائل ہمارے لیے سامنے آتے چلے گئے تاکہ قیامت کے دن دین کا ہر شعبہ مکمل رہے، کسی میں تشنگی نہ رہے. اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھولتے اور سجدہ سہو کے مسائل نہ آتے، خدا کی قسم اگر میرے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک علم ہوتا تب بھی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اللہ نے یہ سوال سامنے کیے. اب صحابہ نے عرفات کے میدان میں پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عرفات میں تو ہم پہنچ گئے، کیا عمل کریں؟ عرفات کے میدان میں ہمارا عمل کیا ہو؟ فرمائے بس اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، درود شریف پڑھو۔ فرمائے اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے، کہا اجازت ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے، فرمایا اجازت ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار نہیں دیا عرفات کے میدان میں۔ اور یہاں اللہ اکبر ایسے مسائل رونما ہوتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آئے، صبح عرفات روانگی ہے، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آئے تو دیکھا ام عائشہ رو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خیر ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ وہ مسئلہ مجھے پیش آ گیا جس سے خطرہ تھا، جو اللہ پاک نے بناتے آدم پر، یعنی آدم کی بیٹیوں کے ساتھ منسلک کر دیا ہر ماہ کی بیماری کا، وہ پیش آ گیا، اب تو میرا حج خراب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کس نے کہا حج خراب ہے؟ صرف احرام نہ توڑنا، چلے جانا عرفات، اللہ کا ذکر کیجئے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک گھر میں خواتین یہ مسائل اللہ کی طرف سے ان پر مقرر پیش آ جاتے، گھر میں نہ میاں پوچھتے ہیں کبھی، نہ وہ بیچاری کسی سے پوچھ سکتی ہیں، صرف قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، باقی سب کچھ کر سکتی ہے۔ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، جس قدر اللہ کا ذکر ہے وہ سب کر سکتی ہیں، صرف قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ان دو کی پابندی ہے، باقی کسی کام کی پابندی نہیں۔ ہم لوگوں نے تو دنیا و مفیہا سے اس حالت میں اس کو لا تعلق کر دیا کہ بس کچھ بھی نہیں کہنے، اللہ اللہ بھی نہیں کرنے۔ جو عورتیں گھروں میں بچیوں کو پڑھاتی ہیں وہ ہجے کر کے پڑھا سکتی ہیں، یعنی الف زر آ بے زر اس انداز سے ہجے کر کے، پھر بچے کو کہہ سکتی ہیں کہ اب ملا کر پڑھو۔ خود ملا کر وہ لفظ نہ پڑھائے بلکہ ہجے کر کے پڑھائے، پھر وہ لفظ بچہ خود ملائے۔ کتنی آسانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ نے اس لیے تو عرفات کی میدان پر نہ مردوں پر نہ عورتوں پر نہ نوافل فرض کیے ہیں، نہ ذکر فرض کیے، نہ قرآن کی تلاوت فرض کیے۔ فرمایا صرف پہنچو، تمہارا پہنچنا اللہ کو منظور ہے، بس۔ عرفات کی میدان میں حضرت صدیق اکبر آئے، ہنس بھی رہے ہیں، پریشان بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا بکر صدیق خیر ہے، کیا مسئلہ پیش آیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محمد ابن ابی بکر کو پیدا کیا عرفات کے میدان میں، یعنی بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب بی بی الگ رو رہی ہے کہ ہمارے حج ضائع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کچھ بھی ضائع نہیں، تیرا حج مکمل ہے، صرف نماز نہ پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ کرے، باقی سب اعمال کرے۔ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے دین پر چلنا۔ یہ تمام مسائل امت کی رہنمائی کے لیے، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے ہر موقع پر اللہ نے سامنے لے آئے، تاکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن صحابہ کرام نے کبھی کسی پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ پکے مومن کہلائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی 5 صفات قرآن میں ذکر کیے۔ یہ پکے مومن کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، بن دیکھی چیزوں پر۔
بھئی ہم نے آخرت کو دیکھا ہے، ہم نے جنت جہنم کو دیکھا ہے، ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے اس پر ایمان لایا، بس۔ اللہ کو یہ ایمان پسند ہے۔ اگر ایمان ایسے ہو کہ دیکھنے کے بعد کوئی مومن بنے، پھر اللہ کو وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ یہ کیا؟ یہ دیکھنے کے بعد ایمان لا رہا ہے، اور اللہ پاک کو وہ ایمان معتبر ہے، پسند ہے، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائے، بس ہمارا ایمان ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرمایا، آمنا وصدقنا، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا جہنم ہے، ہمارا ایمان ہے، آپ نے کہا روز آخرت ہے، ہمارا ایمان ہے، آپ نے کہا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے، جو آپ نے فرمایا ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے۔ اس لیے کہ جس ذات نے کبھی بندوں پر جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک ہی وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے یہ ہوا کہ وقت آیا، داخل ہوا تو نماز پڑھ لیا، لیکن نماز یہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ سے مراد یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جانتے ہو قائم کس کو کہتے ہیں؟ مستحبات کا خیال رکھتے ہیں، سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، واجبات اور فرائض کا خیال رکھتے ہیں، مفسدات کا خیال رکھتے ہیں، ان سے آگاہ ہے۔ وہ چرسی کا نماز مت بناؤ، لیکن مولوی صاحب نے کہا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ چرسی نے کہا نہیں، جھوٹ کہتا ہے، میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہے سب بغیر وضو کی پڑھی ہے، سب ہو گئی۔ ایسا تو ہونے کو ہو جائے گا، لیکن اصل نماز وہ ہے جو اللہ قبول فرمائے، جو اللہ قبول فرمائے۔ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، واجبات، مستحبات، سنتوں کا، فرائض و واجبات کا خیال رکھتے ہیں۔ اب اگر میں ایسے امتحان نہیں لیتا ہوں، ہم بھی خود کمزور ہیں، اب کمزور آدمی کمزوروں سے کیا امتحان لے؟ اگر میں کسی مسلمان سے پوچھوں نماز میں واجبات کتنے ہیں، میرا خیال بہت سو کا وضو دیکھنا پڑے گا۔ اور میں اگر پوچھوں وہ کون سے واجبات ہے جس پر سجدہ سہو واجب ہے، شاید یہ معاملہ بھی کیا سوچ کے انسان، یعنی دکان کے تمام یعنی جو اس کے قوانین ہیں، جو کچھ ہے وہ تو خوب یاد ہے، لیکن نماز کی یہ حالت کیوں ہے؟ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی جو تبلیغ میں جاتے ہیں، یہ کوئی یہاں مدرسہ نہیں ہے، کوئی مدرسے میں داخل کر کے عالم بنائے جاتے ہیں، نہیں، کم از کم یہ بتایا جاتا ہے کہ آؤ اپنی نمازی تو درست کرے، یہ تو پتہ چلے کہ نمازوں میں مفسدات کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، فرائض کتنے ہیں، یہ تو سیکھے، اپنی نماز کو تو نماز بنائے۔ اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ ولد السادی سرمات تے وہ یار تبلیغیان راغلی مازی پا مٹ میں زیان زین اخلاص کی بابا ولی
د کفر دعوت درکاوي خدای دې زموږ چې تراسل مثبتي صحیح کو تراسل پر مانځ کې چې شي ویل کېږي څومره ویل کېږي په چې شي مثبتي په چې شي سنا سجده سا واجبي خدا خبره بدر تکي کیا پاگل کی مزمین ملامات اللہ رب العزت اسی کو فرماتے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو نماز کا اہتمام کرو فرائض واجبات سنن مستحبات مفسدات یہ درست ہو جائے اور آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ نے جو نعمت دی ہے مال و دولت کے حوالے سے اس میں سے خرچ کرتے ہم نے تو صرف یہ سمجھے قربانی کے مد میں یا قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر دے یا سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرے یا پھر یعنی عقیقے پر کچھ خیرات کریں نہیں یہ بہت سے شعبے ہیں علماء نے لکھا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی 15 شعبے ہیں 15 حج پر جو خرچ ہوتا ہے یا یہ بھی راہ خدا میں ہے عمرے پر جو خرچ ہوتا ہے یہ بھی راہ خدا میں ہے کسی مسجد کی بنانے میں کچھ توفیق ہو جاتا ہے یہ بھی راہ خدا ہے کسی مدرسے کے لیے توفیق مل جائے یہ بھی راہ خدا ہے کوئی ضرورت مند ہو اس پر کچھ خرچ کیا یہ بھی راہ خدا ہے میرے محترم دوستو راہ خدا صرف زکوٰۃ قربانی عقیقہ نہیں ہے 15 شعبے ہیں اس حوالے سے ہر ایک میں جو خرچ کرے گا یہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہوا یہ 3 باتیں اس مومن کی پکی اور ڈکی ہونی چاہیے اور چوتھی بات والذین یؤمنون بما انزل الیک صاحب ایمان کی چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ہم نے نازل کی ہے یعنی قرآن پر ایمان رکھنا یہ مومن بندے کے لیے ضروری ہے قرآن پر ایمان نہ ہو وہ صاحب ایمان کہلاتا نہیں ہے وما انزل من قبلک اور ان پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئے اچھا یہاں تو یہ نہیں ہے جو آپ کے بعد نازل ہوں گے جو آپ پر نازل ہوئے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بعد نازل جو آپ سے پہلے نازل ہوئے ہیں تورات انجیل زبور صحف موسیٰ صحف ابراہیم صحف شیس جو آپ سے پہلے نازل ہوئے جو آپ پر نازل ہوئے یہ مومن بندہ ان سب پر ایمان رکھے گا اور ہاں جو آپ کے بعد دعویٰ رکھے گا وہ پکا سچا کافر ہوگا یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد جو کتاب نازل ہوں گے اللہ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے بات ختم ہو گئی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو اللہ نے یہاں بیک جنبش قلم ختم کر دیا تم کس چیز کا دعویٰ رکھتے ہو کہاں ہے تمہارا نام نبیوں کی فہرست میں کہاں ہے تمہاری کتاب وہ جھوٹی کتاب یاد رکھے کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہر نبی پر جو وہی نازل ہوئی کتاب اور صحیفے کی شکل میں وہ اللہ کی جانب سے نازل اس بدبخت کو جب کسی نے کہا جی آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کہتے ہاں کتاب لکھوں گا 50 جلدوں پر ہوگا تمام نبیوں سے بڑھ کر ہوگا اس کے لیے چندہ دے دو چندہ لوگوں نے چندہ 50 کتابوں کو جمع کرنا شروع کر دیا 1 لکھ لیا 2 لکھ لیا
عرصہ دراز کے بعد پھر 3 لکھ لیا، پھر کافی عرصے کے بعد 4 لکھ لیا، پھر سالہ سال کے بعد 5ویں جلد بھی لکھ لی، پھر خاموشی۔ لوگوں نے تقاضا کی کہ ہم سے لیا تو 50 جلدوں کا پیسہ، لکھا 5 جلد، تو کہا کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے؟ کہا نہیں، 5 میں اور 50 میں 1 نقطے کا فرق ہے، 1 نقطے کا فرق ہے۔ یہ بدبخت، یہ ذلیل، یہ جھوٹا، یہ وعدہ خلاف، یہ امانت میں خیانت کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کو نبی کہا جائے؟ لوگوں سے 50 جلدوں کے نام پر پیسے لیے اور 5 لکھ کر کہا 50 اور 5 میں 1 نقطے کا فرق ہے۔ دغاباز کہیں کا۔ تو اس لیے کہیں اس قسم کے خرافات کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ یہ 5 اللہ پاک نے 5 شرطوں کے ساتھ فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے، جن میں یہ 5 شرائط پائی جائے، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اللہ پاک نے ہدایت یافتہ بھی ان کو قرار دیا، کامیاب بھی ان کو قرار دیا، جو ان 5 شرائط پر پورے اترتے ہیں۔ ان 5 شرائط میں اگر ایک شرط بھی کمی ہوگی، اللہ کے نزدیک وہ ناکام ہے، مردود ہے، کافر ہے، اس کا مومن ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک طبقہ، باقی 2 طبقے کون سے بن گئے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو آنے والے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت پر